بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے درجہ کے اولیاء اللہ میں سے تھے، دلی میں ان کی بڑی شہرت تھی. اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کا بڑا فیض پھیلایا. 2 طالب علم بلخ سے آپ کی شہرت سن کر حاضر ہوئے. حضرت سے بیعت ہونے اور اصلاح کر ان کا ارادہ تھا. جب حضرت کی مسجد میں پہنچے تو نماز کا وقت ہو رہا تھا تو وضو کرنے بیٹھ گئے. ایک طالب علم دوسرے سے کہنے لگا کہ یہ حوض جس میں ہم وضو کر رہے ہیں یہ بڑا ہے یا وہ جو ہمارے بلغ میں ہے؟ تو دوسرے نے کہا کہ وہ بلغ والا بڑا ہے. اس نے کہا میرے خیال میں یہ دلی کا حوض بڑا ہے. اب اس موضوع پر دونوں کے درمیان دلائل کا تبادلہ شروع ہوا. ایک کہہ رہا تھا وہ بڑا ہے، دوسرا کہہ رہا تھا یہ بڑا ہے. حضرت مرزا صاحب بھی وہیں وضو فرما رہے تھے. انہوں نے دیکھا یہ دونوں آدمی اس طرح بحث کر رہے ہیں. جب نماز ہو گئی تو یہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سوال کیا کہ کیسے آنا ہوا. انہوں نے کہا حضرت آپ سے اصلاحی تعلق قائم کرنے اور بیعت ہونے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ پہلے یہ طے کر لو کہ ہماری مسجد کا حوض بڑا ہے یا بلغ کا حوض بڑا ہے. یہ مسئلہ طے کر لو تو پھر آگے بات چلے. اب وہ بڑے شرمندہ ہوئے، لیکن حضرت نے فرمایا جب تک یہ اہم مسئلے طے نہ ہوں اس وقت تک بیعت کرنا فضول ہے. لہذا پہلے اس حوض کو ناپو، پمائش کرو اور پھر واپس جا کر بلخ کہ اس حوض کو ناپو. اس کے بعد فیصلہ کرو یہ بڑا ہے یا وہ بڑا ہے. جب یہ کام کر لو گے تو تمہیں بیعت کریں گے. اور پھر فرمایا تمہاری اس گفتگو سے 2 باتیں معلوم ہوئیں. ایک یہ کہ فضول بحث و مباحثہ کرنے کی عادت ہے جس کا کوئی مصرف نہیں، اور دوسری بات یہ کہ بات میں تحقیق نہیں. آپ نے ویسے ہی اندازے سے دعویٰ کرایا کہ یہ بڑا ہے اور آپ نے ویسے ہی اندازے سے دعویٰ کر لیا کہ وہ بڑا ہے. تحقیق کسی نے کی نہیں تو معلوم ہوا کہ زبان سے بات کرنے میں تحقیق نہیں اور فضول بحث و مباحثہ کی عادت ہے. اس کی موجودگی میں اگر آپ کو کچھ ذکر و اذکار بتاؤں گا تو کچھ حاصل نہیں ہوگا جب تک یہ عادت ختم نہ ہو. اور یہ عادت اس طرح ختم ہوگی کہ ایک مرتبہ تمہیں سبق مل جائے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. لہٰذا واپس جاؤ اور پمائش کرنے کے بعد پھر واپس آنا تو بات چلے گی. وما علینا الا البلاغ المبین. شکریہ.